الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کے حوالے سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس سورت میں دو بڑی خوبصورت دعاؤں کا ذکر ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیں اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی ایسے حالات میں ہو جس میں اس کو کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور وہ بندہ کچھ نہیں کر پا رہا، بے بس ہے، تو نبی یعقوب علیہ السلام کا وہ والا وظیفہ کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ والا وظیفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مشکل وقت میں جب ان پہ الزام لگا تھا تو انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی تھی۔ اسی طرح اس سورت کے اندر ایک وظیفہ ہے نبی یعقوب علیہ السلام کی ایک دعا کہ جب بھی آپ پریشان ہیں، آپ غم زدہ ہیں اپنے کسی بھی مسئلے میں، تو نبی یعقوب علیہ السلام کے اس وظیفے کو یاد کرنا چاہیے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے ہر طرح کے غم پریشانی کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے نا، تو اس آیت پر جب آتے نا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو پھر ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں میں جاتی کہ وہ اس آیت پر رک کر کہ نبی یعقوب نے کیا خوبصورت دعا کی ہے کہ اللہ میرا ہر طرح کا غم، میری ہر طرح کی پریشانی اللہ صرف اور صرف تیرے سپرد ہے، اس کو میں صرف تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اس کا جواب دینے کا یا اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ چند ایک سوالات ہیں، ان کے جواب آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے ایک سوال ہے، براہ کرم زکوٰۃ مال کی کس کس قسم پر ادا کی جانی چاہیے؟ فرض ہے صراحتاً وضاحت فرمائیں۔ مال کی کس کس قسم پر زکوٰۃ دینی ہے؟ جو مال تجارت ہے یا جو بھی مال آپ نے جمع کر رکھا ہے، جو بھی مال آپ نے جمع کر رکھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، جو آپ کے پاس جمع ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے، اور کیش کی صورت میں جو آپ کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش پڑا ہے اور اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ آگے وضاحت ہے، مثلا بینک بیلنس خواہ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات کے لیے رکھا گیا ہو، بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی جو اخراجات رکھے گئے ہیں اگر بینک کے اندر پڑے ہیں، سال ہو چکا ہے اور وہ بینک بیلنس اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ تو اس میں دینی ہوگی۔ اسی طرح پلاٹ شادی یا بیماری وغیرہ کے لیے اگر کوئی پلاٹ ہے، اگر کسی نے تجارت کے نقطہ نظر سے پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ پلاٹ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ذاتی گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ 10 پلاٹ بھی کس نے لے رکھے ہیں کہ یہاں میں نے اپنا کچھ بزنس ہے، دو طرح کا، ایک ہے کہ بزنس کوئی بندہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ پلاٹ لیے ہیں اور ان کو میں نے فروخت کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے یہاں میں نے پلاٹ لیے ہیں، یہاں میں نے اپنے کو مارکیٹ بنانی ہے، مارکیٹ۔ تو مارکیٹ کے لیے اگر کسی نے اس طرح کے بزنس کے لیے پلاٹ لے رکھے ہیں، کوئی جگہ لے رکھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، وہاں دکانیں بنے گی، ان کا کرایہ آئے گا، ان کی آمدن آئے گی، تو اس آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس جگہ کے اوپر اور ان دکانوں کی مالیت کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ شادی وغیرہ کے لیے اگر کوئی پیسے مطلب رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ بیماری کے لیے دیکھیں، اگر کوئی بیماری کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں، وہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے، بینک کے اندر پڑے ہیں، تو زکوٰۃ تو ان پیسوں کے اوپر بھی ہے۔ یعنی زمین کا کوئی ٹکڑا یا آگے کچھ وضاحت ہے، لیکن اس ساری وضاحت کے اندر یہ بات میں جواب دے چکا ہوں کہ جو تجارت کی نقطہ نظر سے پیسے ہیں آپ کے پاس، تجارت کی جو پیسے ہیں، میں سادہ سا ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ جو بزنس آپ کر رہے ہیں وہ سامان تجارت، کپڑا، برتن، جو بھی آپ سونا چاندی جس کا بزنس کرتے ہیں،
وہ مال تجارت اس کو بھی دیکھیں سال کے بعد، اور جو کیش کی صورت میں جو پرافٹ ہے آپ کے پاس اس کو بھی دیکھیں۔ لیکن جو آپ کے پاس کیش ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک کیش ہے جو آپ کو اس بزنس سے آ رہے ہیں پرافٹ کی صورت میں، اس کو آپ شامل کریں گے ساتھ اس بزنس کے ساتھ ہی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک بینک بیلنس ہے، آپ کو والدین کی طرف سے کوئی جائیداد کی صورت میں کوئی پیسے آ گئے ہیں، ان کی زکوٰۃ ایک الگ صورت سے ہوگی، ان کو ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تراویح خود تہجد کی نماز ہی ہے جو ہم اس ٹائم پڑھتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ جو بعض ہمارے ہاں ایک بات یہ ہے کہ تہجد کے لیے پتہ نہیں کچھ وقت سونا پڑتا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر جو نماز ہے وہ تہجد، ایسی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کس ٹائم ادا کرتے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل، تراویح، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ انہوں نے کہا اس نماز کو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تینوں حصوں میں ادا کیا ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد بھی، رات کے آدھی رات کے وقت بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کا کیا حکم ہے اور اس کا طریقہ واضح؟ یعنی تشہد میں جو انگلی حرکت دی جاتی ہے نا، جیسے ہی التحیات شروع ہو جائے، آپ آخری تشہد میں بیٹھیں، آخری تشہد میں جس میں سلام پھیر رہے ہیں، التحیات جیسے شروع کریں اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ یہ جو بات میں نے ایک سنی ہوئی ہے کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں اس ٹائم انگلی کو اس طرح حرکت دے دیں۔ اس بارے میں کم از کم میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ کس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ ہے۔ بس صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھتے تو اس انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے۔ یاد رکھیں جو پورے کا پورا تشہد التحیات سے لے کر سلام پھیرنے سے پہلے تک جو دعائیں ہیں یہ پوری کی پوری دعا ہے، تو آہستہ آہستہ اس انگلی کو حرکت دیتے جائیں۔ اس بارے میں بھی واضح احادیث ہے کہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے، یہ جو انگلی کو ہلانا، حرکت دینا، تو بس اس کو جیسے ہی آپ تشہد شروع کریں تو اس کو حرکت